جی کسان دوستوں، امین بٹی حاضر کسان کی جاری پروگرام لے کر۔ آج ہم بات کرتے ہیں کھاد پہ، جس کو ہم ورمی کمپوسٹ کہتے ہیں۔ ورمی کمپوسٹ دنیا کی وہ کھاد ہے جس کو آپ خود بنائیں اور خود استعمال کریں۔ آج تک معلومات کسی نے نہیں دی۔ ایک کنال کے لیے ایک بوری کافی ہوتی ہے، بہت زیادہ ضرورت ہو تو ایک کنال کے لیے ایک بوری کافی ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کچھ زمینیں زیادہ کھاد مانگتی ہیں، کچھ زمینیں کم کھاد مانگتی ہیں۔ جیسے آزاد کشمیر ہے، وہاں پہ آدھی بوری کافی ہے ایک کنال کے لیے، کیونکہ وہ زمین ایسی ہے کہ جس کا پی ایچ لیول کم ہے۔ پی ایچ لیول کو بڑھانے کے لیے یہ کھادیں ڈالی جاتی ہیں۔ اور ورمی کمپوسٹ استعمال کر کے آپ بہت کچھ، جیسے ڈی اے پی، یوریا اور پوٹاش، میگنیشیم، تانبا، لوہا، یہ سب کچھ اس میں ہوتا ہے، اور کاربن بھی ہوتا ہے۔ یہ انہی چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے۔ کشمیر میں زیادہ تر زمینیں ایسی ہیں، پہاڑوں کی زمینیں ہیں، کم پی ایچ لیول کی۔ اس پہ کشمیر کی ہر پودا، ہر پھل، ہر سبزی آرگینک کہلاتی ہے۔ آرگینک کا مطلب یہ ہے، آرگینک کا مطلب ہے کہ دیسی، بالکل دیسی اصل چیز۔ کشمیر کے لوگ بہت صحت مند رہتے ہیں تازگی کی وجہ سے۔ کشمیر میں یہ خاص طور پہ ریڈ ویلر کا جو سسٹم ہے، اور جن لوگوں کے پاس، ویسے تو پورے پاکستان میں اس کی ضرورت ہے، لیکن کشمیر میں اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ کھاد لانا، بازاری کھاد لانا بہت مشکل ہے، مہنگی بھی ہے۔ اور یہ بنائیں، اپنی خود بنائیں اور خود استعمال کریں۔ ورمی کمپوسٹ آپ یوٹیوب پہ چیک کر سکتے ہیں۔ ورمی کمپوسٹ کے کئی چینل آئے ہیں، وہ بنا رہے ہیں، دے رہے ہیں، آپ استعمال کریں۔ اب میں آپ کو گراف دکھاتا ہوں اس کا، کہ اس میں کیا کیا پایا جاتا ہے۔ یہ تو بایو گیس پلانٹ سے نکلے ہوئے گوبر کی اوسط ہے، اور یہی اوسط اس میں پائی جاتی ہے ورمی کمپوسٹ میں۔ تو اس کو آپ استعمال کریں۔ کشمیر میں زیادہ تر لوگ بنائیں۔ ابھی میں جا رہا ہوں کشمیر 26 اکتوبر کو، تو انشاءاللہ 26 اکتوبر 2025، اور انشاءاللہ وہاں پہ پروگرام چلے گا۔ کشمیر کے دوست مجھ سے مل سکتے ہیں، وہاں دیر کوٹ میں رہائش ہوگی میری۔ میں آپ کو فری مشورہ دوں گا، فری گائیڈ کروں گا۔ بایو گیس پلانٹ میرا بزنس ہے، میں مزدوری لیتا ہوں اس کی، باقی آل راؤنڈر فری ہے۔ اگر کوئی مجھ سے سیکھنا چاہے ورمی کمپوسٹ کے بارے میں تو انشاءاللہ میں حاضر۔ مزید سیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر سوچتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔